بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ قصہ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی داستان اسلامی تاریخ کی سب سے سبق آموز کہانیوں میں سے ایک ہے، جو ایمان، توبہ، صبر اور اللہ تعالیٰ کے بے پناہ رحمت کے اہم اسباق پر مشتمل ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں متعدد مقامات پر آیا ہے اور آپ علیہ السلام کو انبیاء میں سے ایک منتخب کیا گیا تھا تاکہ لوگوں کو ہدایت کی راہ پر لایا جا سکے۔ آپ علیہ السلام کی کہانی خاص طور پر اس وجہ سے یادگار ہے کہ آپ علیہ السلام ایک بڑی مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے اور اس میں بہت سے سبق ملتے ہیں جو انسان اور اس کے خالق کے درمیان تعلقات کی نوعیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کا آغاز اور نبوت۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نینوا کے لوگوں کی طرف سے نبی بنا کر بھیجا تھا، جو اس وقت عراق کے علاقے میں موجود ایک بڑا اور ہوشیار شہر تھا۔ نینوا کے لوگ دولت اور اثر و رسوخ کے حامل تھے، لیکن وہ بت پرستی اور گناہوں میں مبتلا تھے۔ انہوں نے نیکی کی راہ چھوڑ دی تھی اور اللہ تعالیٰ کے قوانین کو نظر انداز کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو ان لوگوں کو توحید کی طرف لائے اور گناہوں سے باز رکھنے کے لیے منتخب کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے نینوا کے لوگوں کو ان کے برائیوں پر توبہ کرنے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دی۔ آپ علیہ السلام نے انہیں خبردار کیا کہ اگر وہ اپنی سرکشی سے نہ چھوڑے اور اللہ تعالیٰ کی طرف نہ لوٹے اور ان پر ایک بڑا عذاب نازل ہوگا۔ لیکن آپ کے تمام کوششوں کے باوجود نینوا کے لوگوں نے آپ علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور آپ علیہ السلام کے پیغام کو ٹکرا دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی روانگی۔ نینوا کے لوگوں کے انکار اور ضد سے مایوس ہو کر حضرت یونس علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ وہ ان لوگوں کو چھوڑ دے اور شہر سے باہر چلے جائے۔ آپ علیہ السلام یہ سوچ کر نینوا سے نکلے اور آپ علیہ السلام کی ذمہ داری مکمل ہو چکی تھی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک انہیں شہر چھوڑنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنے لوگوں کی نافرمانی سے دل شکستہ تھے اور جلد بازی میں یہ فیصلہ کیا کہ اب وہ انہیں مزید نصیحت نہیں کریں گے۔ آپ علیہ السلام نینوا سے نکل کر ایک کشتی میں سوار ہوئے اور سمندر کی طرف روانہ ہو گئے تاکہ ان لوگوں سے دور نکل جائے جو مسلسل نافرمانی کر رہے تھے۔ سمندر میں طوفان اور قرآن اندازی۔ جب حضرت یونس علیہ السلام کی کشتی پر میں سوار ہوئے تو اچانک ایک سخت طوفان نے کشتی کو گھیر لیا۔ کشتی کے مسافر اور عملہ سخت خوفزدہ ہو گئے اور انہیں یقین ہوا کہ یہ طوفان کسی کی نافرمانی کی وجہ سے آیا ہے۔ قدیم وقتوں میں یہ عام عقیدہ تھا کہ ایسے طوفانوں کا سبب اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ عملہ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ قرار ڈالے تاکہ معلوم ہو کہ کشتی میں سے کس کو سمندر میں پھینکا جائے تاکہ باقی لوگ بچ سکیں۔ جب قرار ڈالا گیا تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جان لیا کہ یہ ان کے فیصلے کی سزا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے سامنے جھک گئے۔ بڑی مچھلی کا نکلنا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر میں پھینک دیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی مچھلی کو بھیجا تاکہ وہ آپ کو نگل لے۔ یہ عمل حضرت یونس علیہ السلام کی حفاظت کے لیے تھا، نہ کہ سزا کے لیے۔ آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں بالکل تاریکی میں پھنسے ہوئے تھے اور یہ آپ کے لیے انتہائی ندامت کا لمحہ تھا۔ اس تاریکی میں حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اور اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ آپ نے انتہائی دل سے یہ دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ترجمہ: تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور آپ علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو ساحل پر صحیح سلامت نکال لے۔ آپ بیمار اور کمزور حالت میں ساحل پر پہنچے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی صحت
کی بحالی کے لیے ایک بیلدار پودا لگا دیا تاکہ آپ کو سایہ اور خوراک فراہم ہو سکے۔ نینوا کے لوگوں کی توبہ۔ حضرت یونس علیہ السلام کے مچھلی کے پیٹ میں ہونے کے دوران نینوا کے لوگوں کو عذاب کے آثار نظر آنے لگے اور وہ سخت خوفزدہ ہو گئے۔ انہیں احساس ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام کی نصیحت درست تھی اور انہوں نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمایا اور ان پر عذاب نازل نہیں کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی واپسی۔ حضرت یونس علیہ السلام نینوا واپس آئے اور وہاں کے لوگوں کو نیکی کی راہ پر پایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور وہ اب اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھے۔ کہانی کے اسباق۔ حضرت یونس علیہ السلام کی کہانی ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ صبر اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ۔ حضرت یونس علیہ السلام کی جلد بازی اور نینوا سے نکلنا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کرنا چاہیے۔ توبہ کی طاقت۔ حضرت یونس علیہ السلام اور نینوا کے لوگوں دونوں نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ حضرت یونس علیہ السلام کی کہانی اللہ کے بے پناہ رحمت اور مغفرت کی مثال ہے۔ نتیجہ۔ حضرت یونس علیہ السلام کی کہانی ایک زبردست سبق ہے کہ انسان جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت ہمیشہ اس کا انتظار کرتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت انسان کی غلطیوں اور کوتاہیوں سے کہیں زیادہ ہے۔